بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نالج آف اسلام چینل میں خوش آمدید۔ محترم و مکرم مرد حضرات و خواتین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت میں ہوں گے۔ میری دل دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی بلائی عطا فرمائے۔ آج میں جس وظیفہ کو ذکر کرنے والا ہوں وہ بہت ہی بابرکت اور مجرب اور مقبول ترین وظیفہ ہے۔ یقین ہے کہ اگر آپ لوگ یہ وظیفہ اسی طرح کریں جس طرح میں ذکر کرنے والا ہوں، خالی دامن بھر جائے گا اور رزق میں اتنا وسعت اور فراخی اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا کہ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ لیکن حیرانگی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں بندہ کا گمان بھی نہیں۔ وظیفہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، لیکن ایک شرط ہے اور وہ پابندی ہے۔ پابندی لازمی ہے۔ اگر 41 دن تک مسلسل آپ لوگ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ لوگ کبھی بھی اپنے کاروبار میں اپنے رزق میں کمی محسوس نہیں کریں گے۔ وہ وظیفہ 25ویں پاری کی سورۃ الشورى کی آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، جس کا ترجمہ ہے اللہ اپنے بندوں پر بہت نرمی کرنے والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ بہت قوت والا، بے حد غلبہ والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر لطیف ہے۔ علامہ عبد القادر رازی حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جو چیز باریک ہو اس کو لطیف کہتے ہیں، اور کسی کام میں نرمی اور ملائمت کرنے کو لطیف عمل کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطیف ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ نیکی کی توفیق دینے والا ہے اور گناہوں سے حفاظت فرمانے والا ہے۔ اور امام مقاتل نے فرمایا ہے کہ وہ نیک اور بد دونوں کے ساتھ لطیف ہے، کیونکہ وہ بدکاروں کے گناہوں کی وجہ سے ان کو بھوکا نہیں مارتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومن اور کافر میں سے جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی عجیب بات فرمائی ہے۔ اس کا یہ ارشاد مبارک کتاب اللباب فی علوم الکتاب میں ذکر ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی رزق عطا فرمانے میں دو اعتبار سے لطیف ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو طیبات سے رزق عطا فرمایا ہے، اور دوسرے یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو ایک ہی بار سب رزق نہیں عطا فرمایا، بلکہ وہ تم کو بتدریج یعنی رفتہ رفتہ رزق عطا فرماتا ہے۔ اس وظیفہ کو کرنے سے آپ کو ایک اور ہی بہت بڑا فائدہ حاصل ہوگا، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو بڑی صفت ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوی ہے اور عزیز ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی بھی حاصل ہوگی۔ صبح نماز فجر کے بعد مرد حضرات جماعت با نماز پڑھ کر اور خواتین اپنے گھروں میں نماز پڑھ کر اسی جگہ اپنے مصلی پہ بیٹھ کر 41 مرتبہ یہ آیت مبارکہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز 41 مرتبہ پڑھے۔ اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھے، اور 41 دن تک یہ عمل مسلسل کرے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اتنا کثیر رزق عطا فرمائے گا کہ آپ روزانہ اپنے پڑوسیوں پر صدقہ کریں گے۔ اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس وظیفہ کو آپ صرف 41 دن تک نہ کریں، بلکہ اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ روزانہ صبح نماز فجر کے بعد اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ لوگ روزانہ نماز فجر باجماعت پڑھیں گے۔ نماز فجر کے بعد 41 مرتبہ یہ آیت مبارکہ لازمی پڑھے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی رزق کثیر کے ساتھ خیر کثیر بھی عطا فرمائے گا۔ وظیفہ کرنے کے بعد
اپنے لیے بھی دعا کرے، ہمارے لیے بھی دعا کرے، اور خصوصاً تمام عالم اسلام کے لیے بھی دعا کرے۔ والسلام۔